السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ آج مدنی اپڈیٹ آپ کے لیے بہت پیارا ٹاپک لے کر آیا ہے کہ مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کریں۔ انسان کو اپنی زندگی میں مشکل اور آسان دونوں قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی معاشی خوشحالی، خوشگوار گھریلو زندگی، تندرستی، مقاصد میں کامیابی اور اولاد کی فرما برداری جیسی سینکڑوں خوشیاں اس کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہوتی ہیں، اور کبھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ مالی تنگ دستی، گھریلو ناچاکی، امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانیاں، بیماری، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروباری پیچیدگی جیسی کئی مشکلیں اس کی زندگی کو خزاں رسیدہ اور ویران بنا دیتی ہیں۔ انہی حالات میں ہمارے معاشرے میں کہنے کہ ہم 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے حوالے سے ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں گھبراتے نہیں، نروس نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھ کر ہمت و جرات کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس مشکل سے نکل آتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکلات میں گھبراتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس طرح یہ لوگ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا مزاج اس خرگوش کی طرح ہوتا ہے جس نے جنگل میں شور مچا دیا تھا کہ آسمان گر گیا، آسمان گر گیا۔ دیگر جانوروں نے جب اوپر نظر اٹھا کر دیکھا کہ آسمان تو اپنی جگہ پر ہے، تو خرگوش سے پوچھا کہ آسمان کہاں گرا ہے۔ خرگوش کہنے لگا کہ میں بیری کے درخت کے نیچے کھڑا تھا، وہاں میرے سر پر آسمان گرا تھا۔ جانوروں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ درخت سے ایک بیر ٹوٹ کر خرگوش کے سر پر گرا تھا، جسے اس نے بدحواسی میں آسمان سمجھا اور شور ڈال دیا کہ آسمان سر پر گر گیا۔ تیسری قسم کے لوگ یہ مشکل حالات سے گھبرا کر دل ہار بیٹھتے ہیں۔ انہیں ہارٹ اٹیک، ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور بعض تو مایوس ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مشکلات کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جس کا حالیہ متبادل ممکن ہوتا ہے، جیسے کیچڑ میں پھسل کر گر جانا، بائک کا پنچر ہو جانا، نوکری چلے جانا وغیرہ۔ اور دوسری وہ جن کا کوئی حالیہ متبادل نہیں ہوتا، مثلاً گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو جانا، کھیت میں فصل کا تباہ ہو جانا، سیلاب میں سامان وغیرہ کا بہہ جانا۔ پہلی قسم کی مشکل پر قابو پانے کے لیے عملی قدم اٹھانے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کی مشکل سے نکلنے کے لیے اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہوتا ہے۔ اب ان مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کے متعلق 11 طریقے آپ کو بتائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ جس پر مشکل آتی ہے اس کی پریشانی جیسی وہ سمجھ سکتا ہے، کوئی اور نہیں محسوس کر سکتا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک زندہ ہیں مشکلات کا سامنا تو ہوتا رہے گا۔ اس لیے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے 11 ٹپس دیے جا رہے ہیں، جن کی مدد سے ہم احسن انداز سے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، خود پر قابو رکھیے۔ کسی بھی قسم کی مشکل آنے پر رد عمل، ری ایکشن کے طور پر ہمارے اندر 2 قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ایک مثبت، دوسرا منفی۔ منفی سوچ ہمیں شدید قسم کے خوف، غم، گھبراہٹ اور غصے میں مبتلا کرتی ہے، جبکہ مثبت سوچ ہمیں برداشت، ہمت اور مسئلے کے حل کا راستہ دکھاتی ہے۔ چنانچہ کسی بھی قسم کے صورتحال میں منفی سوچ کو خود پر حاوی نہ ہونے دیجیے، نہ ہی گھبراہٹ کا شکار ہوں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ مشکل حالات میں گھبرانا اصل مشکل ہے۔ سیلف کنٹرول، خود پر قابو رکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنا کر ہم مشکل کی شدت کو 50% تک بھی کم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کو یاد کریں۔ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے، اس لیے جب کبھی مشکل میں پھنس جائیں تو اپنے خالق و مالک رب کائنات کو ضرور یاد کریں، دل کو دارس ملے گی۔ اگر ہو سکے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، پڑھ لیجئے۔ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی،
جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جائے۔ نمبر 3، کچھ نہ کچھ مشکل آتی ہے۔ اپنا ذہن بنا لیجئے کہ مومن کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات اور مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ ہمارا پیارا رب العظیم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ نمبر 4، پہنچنے والی پہنچ کر رہے گی، یعنی جس مشکل یا مصیبت کا پہنچنا تقدیر میں لکھا ہے وہ پہنچ کر رہے گی۔ یہ سوچ بنانے سے ایک تو ہمارا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا اور دوسرا ہمارا دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ یہ مشکل میرے رب جلیل کی طرف سے ہے، وہی اس کو دور بھی فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے اور اس بات پر یقین نہ کرے کہ اسے جو مصیبت پہنچنے والی ہے وہ اس سے خطا نہ ہوگی، یعنی پہنچ کر رہے گی، اور جو اس سے خطا ہونے یعنی نہیں پہنچنے والی ہے وہ اسے نہیں پہنچ سکتی۔ نمبر 5، اگر مگر میں نہ پڑیں۔ بعض لوگ اگر مگر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر میں اپنا مال فلاں وقت فروخت کر دیتا تو بڑا نفع ہوتا، مگر میں نے غلطی کی کہ اب بیچا اور مجھے نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر میں اپنے بیٹے کو بائک نہ دیتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا اگر ہم اپنے مریض کو فلاں اسپتال لے جاتے تو یہ زندہ بچ جاتا۔ اس طرح کے جملے بولنے سے مشکل کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے اور صدمے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انداز اختیار کرنے سے ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یہ کہو اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہی کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطانی عمل کی ابتدا کرتا ہے۔ نمبر 6، ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے بچا لیا گیا ہو۔ مشکل آنے پر اپنا یہ بھی ذہن بنا لیجئے کہ ہو سکتا ہے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے مجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ مثلا دوران سفر کار کا ٹائر پنچر ہونے پر ذہن بنائیں کہ ہو سکتا ہے یہ گاڑی ایکسیڈنٹ سے تباہ ہونے والی تھی، لیکن مجھے میرے ٹائر پنچر ہونے کی چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے ایکسیڈنٹ کی بڑی مصیبت کو ٹال دیا گیا ہے۔ حقائق سنیے کہ کسی نے حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاؤں پر زخم دیکھ کر کہا، مجھے اس زخم کی وجہ سے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، جس وقت یہ زخم ہوا ہے میں تو اس وقت سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہی زخم آنکھ میں نہیں نکلا۔ نمبر 7، ایک دن مشکل ختم ہو جائے گی۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیاوی زندگی عارضی اور مختصر ہے، اسی طرح اس زندگی کے دوران پہنچنے والی مصیبتیں اور مشکلیں بھی عارضی ہیں، جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گی۔ اس کا ثبوت چاہیے تو اپنی گزشتہ زندگی میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ کیسی کیسی مشکلیں آئی ہوں گی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آسان ہو گئی ہوں گی۔ نمبر 8، قصور اپنا ہے۔ اپنی مشکل کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے کے بجائے یہ ذہن بنائیے کہ اس کا سبب میرے گناہ ہے اور سچی توبہ کی طرف قدم بڑھائیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 9، پریشانی سے توجہ ہٹا لیجئے۔ ہم جب کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے کہ میں تو سراپا مسائل ہوں، مشکلات نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، تو ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔
اس لیے اپنی توجہ کسی اور طرف پھیر لیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یعنی جس کی فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا بدن بیمار ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، اپنا حوصلہ بڑھائیے۔ مشکل کے حل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے اپنا ذہن بنائیے، جذبہ ابھاریے۔ اس کے لیے بزرگان دین کی سیرت کی طرف نظر دہرائیے کہ انہیں اپنی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جیسے ظالم بادشاہ نے تکلیفیں دیں، حتیٰ کہ آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام طویل صبر آزما بیماری میں مبتلا رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو طویل عرصہ اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنی پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظالماً جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ نے مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خود ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافروں نے طرح طرح سے ستایا، لیکن ان پاکیزہ شخصیات نے صبر و ہمت کا پیکر بن کر ان مشکلات کا سامنا کیا۔ نمبر 11، مشکل کے حل کی طرف عملی قدم۔ جی ہاں، پہلے اپنے رب کریم سے دعا مانگیے، پھر ضرورتاً تجربہ کار اور مہارت رکھنے والے افراد سے مشورہ کیجیے اور ان مشکلات کے حل کی طرف قدم بڑھا دیجیے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی مشکلات سے عافیت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے مائی یوٹیوب چینل مدنی اپ ڈیٹ۔